باب فسخ الحج الی العمرہ، حج کو فسخ کرنا عمرے کی طرف، یہ جائز ہے. مراد یہ کہ نیت تبدیل کرنا. آپ مکہ میں داخل ہوئے احرام باندھ کر، اور آپ کی نیت حج کی ہے، حج قران جیسے کہ پیچھے گزر چکا، اور اب آپ اپنے اس حج کو تبدیل کرتے ہیں عمرے کی طرف، یعنی تمتع کرنا چاہتے ہیں. حج قران میں دونوں نیتیں، حج اور عمرہ دونوں کی. تو آپ حج کی نیت کر چکے ہیں، مکہ میں داخل ہوئے، اور کسی وجہ سے آپ اپنی اس نیت کو عمرے کی طرف منتقل کرنا چاہ رہے ہیں کہ حج تمتع کر لیا جائے. تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے. اس سے قبل آپ نے کئی احادیث پڑھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آنے والے صحابہ کی دو قسمیں تھیں. کچھ وہ تھے جو قربانی ساتھ لے کر چلے، اور کچھ وہ تھے جو قربانی کے بغیر چلے، اور دونوں کی نیت ایک ہی تھی، یعنی حج کی اور عمرے کی اکٹھی، حج قران کی. جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جو لوگ قربانی ساتھ لائے ہیں وہ اپنی اس نیت پر قائم رہیں، احرام پر قائم رہیں. عمرہ ادا کر کے احرام کھولیں گے نہیں، بلکہ احرام پر قائم رہیں گے. اور جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے وہ اپنے اس حج کو عمرہ بنا لیں، عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیں، اور پھر حج کا جب وقت شروع ہوگا تو پھر وہ دوسرا احرام باندھیں حج کا، تاکہ یہ دونوں عبادتیں دو احراموں کے ساتھ ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حج کی نیت فسخ کرنا جائز ہے، اور اس کو عمرے میں تبدیل کرنا جائز ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے آپ کے حکم سے اس نیت کو تبدیل کیا. اور یہ حدیث تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ جو قربانی ساتھ نہیں لائے وہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیں. لہذا حج کی نیت کرنے والا، مکہ میں داخل ہونے والا، اگر اپنی اس نیت کو فسخ کر دے اور اس کو عمرے میں تبدیل کر دے تو یہ مشروع اور ثابت ہے. بلکہ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لو استقبلت من امری ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت. فرمایا کہ جو بات اب میرے دماغ میں آئی اگر پہلے آ جاتی تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا، یعنی حج قران نہ کرتا بلکہ حج تمتع کرتا. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ حج تمتع کرنا ہی افضل، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو چیز اب میں نے سوچی اگر پہلے سوچی ہوتی تو میں حج تمتع ہی کرتا اور قربانی ساتھ نہ لاتا. اس میں صرف ایک محظور سامنے آ رہا ہے، کچھ لوگوں کی فکر تھی کہ ہم عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور جو باقی دن ہیں وہ بحالت حلال گزاریں گے. اس میں سارے کام حلال ہیں، کٹنگ یا سر کا حلق، حتیٰ کہ بیوی کا قرب، ہم بستری، یہ بھی حلال. اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی، آگے حدیث پڑھیں گے. جن صحابہ نے عمرہ کر کے احرام کھولا انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا حلال ہونا ہے؟ فرمایا کہ یہ مکمل حلال ہونا ہے، یہ سارے کام تم کر سکتے ہو، سارے کام، حتیٰ کہ بیوی سے قرب بھی اختیار کر سکتے ہو. ان پر یہ بات گراں گزری کیونکہ انہوں نے قرب اختیار کیا اور کہا کہ یہ دو ہی باتوں کے بیچ میں بیوی کے قریب جانا کیونکہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ اب ہم حج کا احرام باندھ کر جو ہے وہ میدان منا میں آ چکے ہیں، جبکہ اس سے کچھ وقت قبل جو رات کو بیوی سے خلوت بھی اختیار کی. یہ بات پر گراں گزر رہی تھی. تب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں نے جو اب میرے ذہن میں آ رہا ہے اگر پہلے میرے ذہن میں آ جاتا تو میں بھی قربانی ساتھ نہ لاتا بلکہ تمہاری طرح حج تمتع کرتا، تاکہ صحابہ کے دل میں کوئی خلجان باقی نہ رہے کہ میں بھی حج تمتع کرتا اور حلال ہو جاتا اور سارے وہ کام انجام دیتا جو حلال آدمی انجام دیتا ہے.